السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حضرات، میں آپ لوگوں کو ایک بہترین واقعہ سنا رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پہ اعلان فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ میرا سچا دوست ہے۔ تو فرشتے جھومے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ابراہیم کے پاس تمام ریوڑ ہیں، تمام جو ہے گائے بھینس جو ہے بکرے تمام چیز موجود ہے، وہ جو ہے تو تیرا جو ہے سچا دوست ہو ہی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ اس طرح کا جو ہے سچا دوست نہیں ہے، وہ میرا سچا دوست ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو آزمانے کے لیے فرشتے جو ہے دنیا میں فرشتے جو ہے اترے، اور اتر کر کے جو ہے انسانی شکل میں آ کر کے ایک جو کہتے ہیں کھیت کے جو ہیڑ ہوتا ہے، اس ہیڑوں کے کنارے بیٹھ کر کے زور زور سے سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کرنے لگے، تیسرا کلمہ کو ورد کرنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ریوڑ کو چلا رہے تھے، اور ریوڑ کو چلاتے چلاتے یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ جب پہنچی تو جو ہے فوراً دیکھے کہ ایک جو ہے ہیڑوں کے کنارے بیٹھ کر ایک انسان جو فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پڑھ رہا تھا، اس دیکھے اور اس کو جو ہے اٹھائے اور کہنے لگے کہ انسان تو جو ہے جو درود پڑھ رہا تھا، بہت پیارا آواز سے تو نے پڑھ رہا تھا، مجھے اور سننا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات جب بولے تو وہ جو ہے فرشتہ جو انسانی شکل میں موجود تھا کہنے لگا، یہ انسان میں تو سنا دوں گا، میں پھر سے سنا دوں گا، مگر یہی ہے کہ میں سنانے کا کچھ رقم لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ گائے ہیں، یہ گائے کو تو لے لے، مگر اس کو جو ہے پھر سے تو سنا۔ تو اسی طرح میرے محترم حضرات وہ سنائے تو یہ بڑے پیارے انداز سے سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس چیز کا ورد کرنے لگے تو اس کو سنے تو پھر کہنے لگے کہ مجھے پھر سے سننا ہے، مگر وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا پھر سے وہ کہنے لگا، پھر سے ڈیمانڈ کرا کہ جو ہے پھر سے میں رقم لوں گا، پھر سے جو ہے جب رقم لوں گا تو پھر جو ہے میں سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر کہنے لگے کہ پھر جو ہے تمام چیز آہستہ آہستہ تمام ریوڑ کو دیتے چلے گئے، ریوڑ دیتے دیتے پورا ریوڑ خالی ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر سے سنا دے۔ تو وہ جو ہے فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا وہ فرمایا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، اب جب میں سناؤں گا تو اس کا بھی پھر سے رقم لگے گا، پھر سے دینار لگے گا، اور تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اور تو کیا دے گا، میں اور نہیں سنا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ کے سچے دوست ہیں، دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کتنا سچے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سچے دوست تھے وہ کہنے لگے کہ جو ہے اب جو ہے ریوڑ کو تو لینے کے بعد اس ریوڑ کو چرانے کے لیے تو کچھ خادم کو رکھے گا یا کچھ خدمتدار کو رکھے گا، وہ چرائیں گے، اس کے بعد اس کا رقم وہ لیں گے، مگر مجھے اس کو خدمتدار رکھ دینا، خادم بنا کر رکھ دینا، میں تیرے ریوڑ کو چراؤں گا، مگر اس کا پیسہ نہیں دینا، بلکہ اس کے پیسے کے بدولت تو مجھے اس اللہ کے ذکر کو سناتا رہنا، میں سنتا رہوں گا اور جو ہے پورے جو ہے ریوڑ کو چراتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، کیسی محبت تھی جو یہ جو ہے فرشتہ بھی سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ابراہیم خلیل اللہ، یہ نام خلیل اللہ اس طرح نہیں رکھا گیا، یہ اللہ کا سچا دوست ہے، اس لیے ابراہیم خلیل اللہ رکھا گیا ہے۔ میرے محترم حضرات، سنو اور سمجھو، اس چیز پر عمل کرو جو ابراہیم جو ہے اپنے سچے دوست ہونے کا دلائل جو ہے دے دیے اس فرشتوں کو، جو فرشتہ مان گیا کہ اللہ کا سچا دوست ابراہیم خلیل اللہ ہی ہے، تو وہ چلا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام چیزوں کو قربان کر دیے، ایک اللہ کے خاطر، ایک اللہ کے ذکر سننے کے خاطر۔ اس لیے ہر انسان کا بس کی بات نہیں ہے، ہر انسان جو ہے اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، مگر دوست بننے کے لیے اپنے جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنے آبرو اور عزتوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے جو ہے یعنی جسم کے اعتبار سے ہو یا پیسے کے اعتبار سے خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم اللہ کو منانے والے بنتے ہیں، تب جا کر اللہ کو خوش کرنے والے بنتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سچا دوست اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انسان بن بھی جاتا ہے۔ اس لیے
ہے اللہ کو اپنے کو اور اللہ کو راضی کرانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے تمام چیزوں کو قربان کیے اللہ کے خاطر، ایک اللہ کے ذکر خود سننے کے خاطر، اسی طرح ہم کو بھی قربان کرنا ہے۔ اس لیے رمضان مہینہ چل رہا ہے، اس رمضان مہینے میں ہم زکوٰۃ الفطرہ نکالیں گے مالی اعتبار سے، تاکہ ہمارے جو ہے غریب غربا جو ہے اس غریب غربا کا زندگی سدھر جائے، ہم اپنے مالی اعتبار سے اور جسم اعتبار سے بھی اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنے جسم اعتبار سے چل کر کے اللہ کے راستے میں چلیں گے، اور اپنے مالی اعتبار سے غریب غربا کی جو ہے زکوٰۃ اور فطریں نکالیں گے، تاکہ اس کا زندگی جو غریب غربا آج جو ہے تمام ریوڑ کے کنارے یا کسی کے کنارے، کسی جو ہے پٹریوں کے کنارے سو رہے ہیں، جس کو کھانے کے ایک وقت کی توفیق نہیں مل رہی، اس کی جو ہے قیمت چک جائے گی آپ کے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے، آپ کو اس کی تو قیمت چک جائے گی، مگر آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کا پیسہ اچھے راستے میں لگ جائے گا، یعنی اللہ کو منانے والا جو ہے وہ پیسہ بن جائے گا، اور جو ہے وہ جب وہ زکوٰۃ کو لے کر کے ایک اچھے کپڑے پہن دیں گے، یا اچھے جو ہے کپڑے یا اچھے ڈریس یا اچھے پنجابی جب بنا لیں گے اور بنا کر کے آپ کے ساتھ آ کے عیدگاہ میں شمار ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی بہت خوش ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اس زکوٰۃ کے خاطر ایک تو سب سے پہلے زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک تو غریب کی زندگی سدھر جائے گی، اور دوسری بات جو ہے اس زکوٰۃ کا فطرہ کی وجہ سے آپ کا مال حفاظت ہو جائے گا، اور اس زکوٰۃ کی فطرے کی وجہ سے آپ کا جو ہے گھروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالے، کنجوسی نہ کرے، زکوٰۃ نکالے، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالے، تاکہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے یہ جو ہے غریب غربا کی زندگی سدھر جائے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے جو ہے اس جو ہے مدرسے بچوں طالب علم کی زندگی سدھر جائے۔ یہ مدرسے طالب علم جو ہے میرے محترم حضرات جو ہے ایسے ہیں جو غریب غربا سے بہت دور و دراز سے آ کر کے پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی زندگی سدھر جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بنائیں، اور جتنا ہو سکے ہم ابراہیم علیہ السلام جس طرح نہیں تو بن سکتے، مگر اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام چیز کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام چیز کرنا بہت ضروری ہے۔ کریں انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے